بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بکری سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلچسپ معجزہ آپ نے ضرور پڑھا اور سنا ہوگا۔ حضرت جیش بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو راستہ بتانے والے ارقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی غرض سے جب نکلے تو وہ ام محمد کے 2 خیموں کے پاس سے گزرے۔ وہ بڑی بہادر خاتون تھیں۔ وہ اپنے خیمے میں آگے میدان میں چادر اوڑھ کر بیٹھی تھی اور لوگوں کو کھانا پینا کھلاتی تھیں۔ ان حضرات نے ان سے کھجور یا گوشت کی دریافت کی اور کہا کہ ہم آپ سے خرید لیتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی چیز بھی ام محمد کے پاس موجود نہیں تھی۔ ان لوگوں کا جو سفر کا سامان تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور قحط کی حالت میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے ایک کونے میں ایک بھیڑ اور ایک کمزور سی بکری دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام محمد، یہ کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ بکری ہے جس کی کمزوری باقیوں کو بھی پیچھے کر دیتی ہے، بہت کمزور ہے یہ، جس کی وجہ سے اور بکریاں چرنے گئی ہیں اور یہ رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کچھ دودھ بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اس بکری کے لیے دودھ دینا اس سے یعنی جنگل جانے سے بھی زیادہ دشوار اس کو لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ اس میں دودھ دیکھیں تو دو لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے اللہ، ام محمد کو ان کی بکریوں میں برکت دے۔ اس بکری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تو اس بکری نے ٹانگیں پھیلا دی، کثرت سے دودھ دیا اور فرمان بردار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ برتن مانگا جو سب کو سیراب کر دیتا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو خوب دھویا، اتنا کہ برتن منہ تک بھر گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام محمد کو پلایا، ام محمد نے پیا، پھر اس کے بعد وہ سیراب ہو گئی، سارے برتن بھر دیے گئے، تمام اصحاب کو پلایا گیا، وہ بھی سیراب ہو گئے۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بھی نوش فرمایا اور فرمایا کہ قوم کے ساقی کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ سب نے ایک بار پینے کے بعد دوبارہ پیا اور خوب سیر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برتن میں اسی طریقے سے دوبارہ دودھ دھویا اور اس کو ام محمد کے پاس چھوڑ دیا۔ محترم سامعین، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جو کہ بکری سے متعلق تھا۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لینے کے لیے آئیں تو آپ ہی بچ گئے تھے۔ باقی تمام خواتین نے یہ سوچا کہ یہ غریب کمزور یتیم بچہ ہے، اس کے ماں باپ سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس اونٹی پر سوار ہو کر آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے گود میں اٹھایا تو اس کے بعد اونٹنی کی رفتار کے بارے میں محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ اونٹنی کی جہاں پہ نظر ہوتی تھی وہاں پہ اس کے قدم ہوتے تھے۔ اور گھر پہ جا کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس بچے کو گود میں لینے کے بعد میری چھاتیوں میں اتنا دودھ بھر آیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور میرے گھر میں جو کمزور سے کمزور بکریاں ہوتی تھیں وہ اس قدر دودھ دیتی تھی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے اعلیٰ و افضل نبی بنایا۔ نبی تو بہت آئے دنیا میں، مگر میرا نبی سب سے اعلیٰ و افضل، کہ چاند جس کی انگلی سے 2 ٹکڑے ہو گیا، سورج جس کی روشنی مدھم ہو جاتی، بادل جب آپ پر سایہ کیے رہتے، پتھر آپ کو سجدہ کرتے، درخت آپ کو سجدہ کرتے، اور یہاں تک کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو ایمان والو، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔